ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم ما جعل اللہ نے نہیں بنایا من بحیرۃ کوئی بحیرہ ولا سائبۃ اور نہ ہی کوئی سائبہ ولا وصیلۃ اور نہ ہی کوئی وصیلہ ولا حام اور نہ ہی کوئی حام ولکن الذین کفروا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یفترون وہ باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وَأَكْثَرُهُمْ اور ان کے زیادہ تر لوگ لا يعقلون وہ سمجھ نہیں رکھتے وہ عقل نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا تم آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے وَإِلَى الرَّسُولِ اور تم آؤ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قالو تو وہ کہتے ہیں حسبنا ہمارے لیے کافی ہے ما وجدنا علیہ وہ جس پر ہم نے پایا ہے آباءنا اپنے باپ داداؤں کو اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے آبا ہوں لا یعلمون وہ نہ جانتے ہوں شیئا کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ ہی وہ رہنما ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں کثرت سوال، زیادہ سوال کی ممانعت کا بیان تھا کہ سوال اچھا ہے لیکن بہت زیادہ سوال کسی طور پر معتبر نہیں۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شرک کی مذمت کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کی بالادستی کے بیان کو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ یہاں چند لفظ ہم نے پڑھے کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا۔ بحیرہ کیا ہے؟ تو زمانہ جاہلیت میں مشرکین وہ اونٹنیوں کا دودھ بتوں کے نام چھوڑ دیتے، وقف کر دیتے تھے کہ جی بس اس کا دودھ جو ہے ہم نے نہیں دھونا، اس کا دودھ آزاد ہے۔ چنانچہ وہ مادہ اونٹنی کو چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے۔ یقیناً وہ دودھ اللہ نے حلال فرمایا، اونٹنی حلال ہے، اونٹ کا دودھ بھی حلال ہے، اس کو اللہ کے لیے تو وقف کیا جا سکتا ہے کہ جی اس کا دودھ ہم دھوئیں گے، غربا کو پلائیں گے، تقسیم کریں گے، کھلائیں گے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے غیر کے نام، کسی فرشتے کے نام، کسی جن کے نام، کسی انسان کے نام، کسی بڑے کے نام، کسی جاندار کے نام، کسی بے جان کے نام اس کو وقف کریں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے برکتیں ہوں، یہ قطعاً مناسب نہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، پہلی بات۔ دوسری بات ولا سائبۃ اور نہ ہی کوئی سائبہ۔ سائبہ اس جانور کو کہا جاتا تھا جس کو بت کے نام، اللہ کے غیر کے نام چھوڑ دیا جاتا، نہ اس پہ سواری کی جاتی، نہ اس کو کسی کام میں لایا جاتا، بس وہ آزاد پھرتا، جس طرح ہمارے بعض علاقوں میں بعض سانڈوں کو چھوڑ دیا جاتا کہ جی بس یہ ہماری طرف سے آزاد ہے۔ تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے کہ اللہ کے غیر کے نام کسی جانور کو آزاد کر دیا جائے اور اس کو اس انداز سے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کوئی سائبہ نہیں بنایا۔ تیسرا لفظ ولا وصیلہ، اور نہ ہی اللہ نے کوئی وصیلہ بنایا۔ وصیلہ صاد کے ساتھ، اس کا معنی ہے وہ مادہ اونٹنی۔
جو بچے جنے اور مسلسل وہ مادہ جنے، انہوں نے اپنی ایک مقدار رکھی تھی کہ اگر یہ مسلسل مادہ جنے گی حتیٰ کہ اتنی تعداد میں، تو بس یہ بت کے نام آزاد ہو جائے، یہ اس کی برکت سے، اس کے چاہنے سے، لہٰذا یہ آزاد۔ تو اللہ نے یہاں اس کا رد فرمایا، اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں بنایا۔ چوتھا اور آخری لفظ، اور نہ ہی اللہ نے ولا حام کوئی حام بنایا۔ حام اس اونٹ کو، نر کو کہا جاتا تھا جس سے مخصوص مقدار میں جفتی کروائی جاتی تھی اور اس سے آگے نسل ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے اتنے مخصوص 10 دفعہ 20 دفعہ اگر اس نے جفتی کی اور اس سے اولاد ہو گئی، بس یہ وقف ہے اب بتوں کے نام۔ تو اب الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، بت کے ناموں پہ تو ہم نہیں کریں گے، یہ تو ہندو کرے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے کسی غیر کے نام چھوڑ دیں گے جانوروں، کسی طور پر مناسب۔ چھوڑنے کی ایک ہی شکل ہے، اللہ کے نام چھوڑیے، اس کو ذبح کیجئے، ذبح کر کے فقراء میں، حاجت مندوں، ضرورت مند میں تقسیم کیجیے، اس کو فروخت کیجیے، فروخت کر کے اس کی جو رقم ہے وہ حاجت مندوں، ضرورت مند میں تقسیم کر دیجیے۔ اللہ نے ان 4 چیزوں کو حرام نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے حرام نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا تم ایسا کرو، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے فوراً بعد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، شرک بے حیائی ہے اور اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کے اکثر وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ پہلی آیت کریمہ میں اسی کی مذمت کا بیان۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ بڑی ضروری بات، خوب سمجھیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تم آؤ ما انزل اللہ کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ ما انزل اللہ کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے وہ قرآن ہے، تم آ جاؤ قرآن کی طرف۔ اللہ نے جو اتارا ہے وہ قرآن ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی۔ قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، ان کی سنت کی طرف آؤ، ان کے حکموں کی طرف آؤ، ان کے طریقوں کی طرف آؤ۔ ان کو دعوت دی جاتی قرآن و سنت کی، جواب کیا ملتا؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، نہ ما انزل اللہ کی ضرورت ہے، نہ الی الرسول کی ضرورت ہے، ان دونوں کی طرف ہم نہیں آئیں گے۔ کدھر جائیں گے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے، رسم و رواج سب کچھ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، بس وہ رسم، وہ دین، وہ عقیدہ، وہ عمل ہمارے لیے سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آبا کچھ علم نہ رکھتے ہوں، کچھ ہدایت نہ رکھتے ہوں، پھر بھی ان کی اندھی تقلید کریں گے کیا وہ؟ اس سے یہ سمجھ آیا اگر آباء و اجداد کے پاس آسمانی علم ہو، ہدایت ہو، آسمانی ہدایت ہو، نبیوں کی ہدایت ہو، تو ان کے پیچھے چلنا یہ باعث فخر، کیونکہ تقلید کہتے ہیں قلد یقلد، و تقلید اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، قلادہ گرے کے ہار کو، قرآن و سنت کا ہار پہنایا جائے کسی کو، یا پہلوں نے پہنا بعد والوں نے بھی وہی پہنا، تو یہ فخر کی بات ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد وہ غلط راستے پر ہوں، غلط طریقے پر، ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عمل نہ ہو، سنت سے وہ دور ہوں، تو یقیناً ہمیں بار بار سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ما انزل اللہ اور ما انزل اللہ عز و جل الی الرسول ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں اس سے کنارہ کش ہونا چاہیے، یہ لازم اور ضروری۔ چند اس سلسلے کی دلیلیں عرض کروں۔ پہلی بات، ہم نسب کے اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں میں فلاں کا بیٹا، میرا باپ فلاں کا بیٹا، یہ نسل اوپر تک جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس نسب نامے ہوتے تھے، اب بھی لوگوں کے پاس نسب نامے موجود ہیں، میں خاندان کا فلاں، خاندان کا فلاں قبیلے، راستے سے اگر نسب ٹوٹ جائے تو نسب مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہمارا کوئی عمل
یہ اوپر چڑھتے 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 اگر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے اور خلفائے راشدین صحابہ تک پہنچ رہا ہے تو یہ عمل سنت کہلائے گا. اگر بعد کی بات ہے تو وہ سنت نہیں کہلائے گا. بعض یہ کہتے ہیں جی برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. سوال یہ ہوتا ہے مسلمان جو برے صغیر پاک و ہند کے ہیں ان کے پاس دین آیا ہے تو یہاں تو نہیں آیا نا. وہ دین کہاں سے آیا؟ مکہ سے اور مدینہ سے. قرآن و سنت وہاں سے آیا. اگر ان کے پاس جو دین وہاں سے پہنچا، درست پہنچا، صحیح پہنچا، یہ زنجیر وہاں تک جا رہی ہے، کڑیاں جا رہی ہیں تو یہ سنت. اگر بیچ میں سے کسی نے ایجاد کیا تو اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، اس کو دوسرے لفظوں میں رسم کہا جاتا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں اور پھر جو ہمارے دعوت نامے آتے ہیں اس میں مثلا رسمیں ہوتی ہیں. رسم مہندی، اس کو سنت مہندی نہیں کہتے. پھر آتا ہے رسم تیجا، رسم 40واں، رسم فلاں، رسم فلاں، رسم. یہ سب رسمیں ہیں، یہ سنت نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہوگا، بار بار دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور اپنے ہر عمل کو وہ ہم نے پیش کرنا ہوگا قرآن پر اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ہم نے سنا تو فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، اس کے سنتے ہی ہمارے دل پہ اثر ہوتا. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی. صحابہ کہتے ہیں ایسی بات کی کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ اثر سے بھر گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا وجلت منها القلوب وذرفت من العیون، دل دہل گئے، دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہاں تک کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوعظنا، آپ نے ہمیں جو نصیحت فرمائی ہے یوں لگتا ہے کأن ھذہ موعظۃ مودع، یہ الوداع ہونے والا، کوچ کرنے والا، رخصت ہونے والا اس جیسی نصیحت ہے، تو ہمیں کوئی آپ نصیحت فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائیں. پہلی بات، علیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعۃ، تمہارے لیے لازم ہے تم تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، دین کی باتوں کو توجہ دھیان سے سنو، یاد رکھو، زندگی میں لاؤ. والسمع والطاعۃ، اور اس کی اطاعت کرو. وَإِنْ أَطِيعُوا الْأَمِيرَ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اپنے امیر کی، حکمران کی اطاعت کرو جو مسلمان ہے، جائز کاموں کی تمہیں وہ تعلیم دے رہے، ترغیب دے رہے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ. اور فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا. جب اختلاف دیکھے گا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کس کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کس کی، کوئی کس کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، علیکم بسنتی، یاد رکھیں یہ میرے الفاظ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا میرے صحابہ میری سنت کو پکڑنا، اختلاف تمہارا ہو جائے تو کس کو پکڑنا؟ میری سنت کو. اور خلفاء الراشدین، چار جو مشہور خلفاء ہیں، اور پانچویں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خلفاء کی سنت کو پکڑنا، اور یوں نہ پکڑنا کہ کبھی پکڑ لیا کبھی چھوڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین کے اندر ہر نئی بات وہ بدعت ہے. وَفِي رِوَایَةٍ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب. اب پتہ چلا ہم نے سنت کو پکڑنا ہے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے میں اس کی مدد کی. میں ایک جملہ کہوں گا، آپ یاد رکھیں، غالباً یہ حضرت ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے.
حضرت سے پوچھا کہ حضرت سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، بولیے جی، حضور سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق۔ پوچھا گیا بدعت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ یہ نہیں کہ بدعتی محبت نہیں کرتا ہے، بدعتی بھی محبت کرتا ہے، سنی بھی محبت کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق چلنے والا وہ حضور سے محبت کرتا ہے حضور کی پسند کے مطابق، اور جو بدعتی ہے، بدعت یہ ہے کہ حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق، یہ مجھے پسند ہے، میں کہتا ہوں یہ جاری و ساری ہو اور یہ سنت بن جائے اور یہ اللہ کے تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ ترمذی شریف کی روایت، فرمایا من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا اور بدستور زندہ کرے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنت کو پکڑے گا اور پکڑی رکھے گا استقامت کے ساتھ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا پورا اجر و ثواب۔ ایک شہید کا کیا درجہ ہے، تو 100 شہیدوں کا اللہ اس کو ثواب دیں۔ میں میری سنت کو پکڑے گا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا تو میری محبت کی وجہ سے پکڑے گا، اور جو میری محبت کی وجہ سے ایسا کرے گا کان معی، اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ تو وہ خوبصورت آدمی ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے۔ آپ اپنے علماء سے مجھ سمیت یہ پوچھ سکتے ہیں جی یہ سنت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات قرآن میں آئی ہے، یہ بات حدیث میں آئی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو جائے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یہ آپ کا فرض ہے اور عالم کا بھی فرض ہے کہ وہ اچھے انداز سے، مثبت انداز سے دلیل جو اس سے مانگی گئی ہے اس کو وہ پیش کرے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم سنتوں کو زندہ کریں گے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ ہم نے آباء و اجداد کی رسموں کو یا دنیا کی رسموں کو جو مشہور ہو چکی ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینا ہوگا۔ اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔